یہ کہانی ہے اسلام کی، یہ کہانی ہے آپ کی اپنی، یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں سے قبلہ اول چھین لیا جاتا ہے، جب بیت المقدس کے مناروں سے اذانوں کی جگہ سلیب کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، جب ماؤں کی آگوشیں چھین لی جاتی ہیں اور بچوں کے کٹے ہوئے سروں سے دشمن کھیلتے ہیں، جب مسجد اقصی کی چھت پر ایک بدبخت سلیبی کمانڈر گھوڑا چڑھاتا ہے اور سینہ تان کر کہتا ہے یہ شہر اب سلیب کے زیر سایہ رہے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان بھی رو دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جسے زمانے نے غلام بنا دیا، لیکن تقدیر نے اسے مسلمانوں کا نجات دہندہ بنا دیا۔ وہ مصر کی گلیوں میں غلاموں کی طرح بکتا تھا، مگر اللہ نے اس کے مقدر میں تاج و تخت اور فتح کا غرور لکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان سیف الدین قطز کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے آپ کی محبت ہم تک پہنچے، ہماری سپورٹ ہو سکے اور میں آپ کے لیے اسی طرح اسلامی ہیروز کی کہانیاں لے کر آتا رہوں۔ اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی میں آگے۔ پیارے دوستو، سلطان سیف الدین قطز کا اصل نام محمود تھا۔ وہ خلافت عباسیہ کے ایک معزز ترک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن منگولوں کی یلغار نے اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا۔ کم سن محمود کو منگولوں نے قید کر کے غلام بازار میں بیچ دیا۔ کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا وہ مصر پہنچا، جہاں مملوک سلطنت کے دربار میں غلام سپاہیوں کی تربیت گاہ میں شامل ہوا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ قطز نے نہ صرف فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، بلکہ سیاسی حکمت اور قیادت میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مملوک سلطنت کا ایک اہم ستون بن گیا، یہاں تک کہ 1259 میں وہ نائب سلطنت کے منصب پر فائز ہوا۔ پیارے دوستو، 1258 کا سال تھا۔ دنیا لرز اٹھی۔ منگولوں نے بغداد کو جلا کر راکھ کر دیا۔ خلافت عباسیہ ختم ہو گئی۔ خلیفہ المستحکم کو قلین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے رون دیا گیا۔ اسلام کا مرکز، علم کا گہوارہ، تہذیب کا مینار، سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اب سوال ایک ہی تھا، کون روکے گا ان خون اشام درندوں کو؟ دنیا کی نگاہیں اب مصر کی طرف تھیں، اور مصر میں ایک نڈر، بہادر اور غیر معمولی جرأت کا پیکر کھڑا تھا، سلطان قطز۔ اسی دوران سلطان ناصر الدین ایبک کی موت کے بعد مملوک سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ قطز نے اقتدار سنبھالا کیونکہ وقت کے کسی موضع کا متقاضی تھا۔ سلطان بننے کے بعد اس نے ایک نعرہ بلند کیا، اسلام کو اگر بچانا ہے تو منگولوں کو شکست دینا ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ 1260 کا سال تھا۔ منگول سپہ سالار ہلاکو خان شام تک پہنچ چکا تھا۔ حلب، دمشق، حمص سب اس کے گھوڑوں تلے روندے جا چکے تھے۔ اس کا اگلا ہدف مصر تھا۔ قطز نے منگولوں اور ان کے سفیروں کا قتل کروا کر واضح پیغام دیا کہ اسلام کا خون مزید نہیں بہے گا۔ مصر کی فوج کو تیار کیا گیا۔ قطز نے دلیر سپہ سالار رکن الدین بیبرس کو اپنا کمانڈر بنایا۔ پھر ایک دن وہ آیا جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا، مارکا عین الجالوت۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان دھواں دھواں تھا۔ مسلمان سپاہیوں نے پہلی بار تاتاریوں کے غرور کو پاش پاش کیا۔ قطز خود گھوڑے پر، ہاتھ میں تلوار، لبوں پر تکبیر، وہ خود فوج کی صفوں میں تھا۔ بیبرس نے تاتاریوں پر حملہ کر کے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور قطز نے آخری وار کر کے اسلام کی بقا کو ممکن بنایا۔ منگول جو ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، عین جالوت میں خاک چاٹ گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس کا۔ عین جالوت میں تاتاریوں کو شکست دینے کے بعد اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ وہ شہر جو صدیوں سے مسلمانوں کی آنکھوں کا نور تھا، بیت المقدس،
اب تاتاریوں اور صلیبیوں کے درمیان رسا کشی کا شکار تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے لیے عمر بن خطاب نے بغیر خون بہائے دروازے کھلوائے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں صلاح الدین ایوبی نے سجدے سے پہلے آنسو بہائے تھے۔ اب وہی شہر پھر غیر مسلموں کے قبضے میں تھا، ویران، زخمی، سسکتا ہوا، گویا آسمان سے پکار رہا ہو، قطز مجھے واپس لے چلو، قطز مجھے واپس لے چلو۔ قطز نے اپنے مشیروں کو جمع کیا۔ سپہ سالار رکن الدین بیبرس، وزیر زین الدین یزک اور دیگر جنرل سامنے تھے۔ قطز نے کہا، این جالوت کی فتح ہمارے ایمان کی فتح تھی، لیکن بیت المقدس کی بازیابی ہماری روح کی فتح ہوگی۔ بیبرس نے سر جھکا کر جواب دیا، میرے سلطان، آپ حکم دیں، ہم وہ قدم بھی دشمن پر رکھ دیں گے جو ابھی زمین پر نہیں رکھا۔ فوج تیار کی گئی، مصر سے شام، شام سے فلسطین، راستے کٹھن، دشمن ہوشیار، لیکن دل میں فقط ایک ہی نعرہ، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ بیت المقدس کا محاصرہ۔ جیسے ہی سلطان قطز کا لشکر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچا، دشمنوں نے اندر سے قلعہ بندیاں کر لیں۔ صلیبی باقیات، تاتاریوں کے بچے کھچے لشکری اور غدار مقامی سردار سب جمع ہو گئے، لیکن ان کے مقابل قطز کا لشکر صرف نیزے، تلواریں اور تیر نہیں لایا تھا، بلکہ تاریخ کی غیرت، امت کا درد اور ایمان کی آگ لے کر آیا تھا۔ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ راتوں کو اذانیں دشمنوں کے دل ہلا دیتی تھیں، دن کو قرآن کی تلاوت لشکر کے حوصلے بڑھاتی تھی۔ ایک رات سلطان قطز نے خواب دیکھا، ایک بوڑھا درویش سفید لباس میں بیت المقدس کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، اے قطز، صلاح الدین کے وارث بنو، یہ شہر تمہیں بلا رہا ہے، قطز، بیت المقدس تمہیں بلا رہا ہے، قطز، اقصی تمہیں بلا رہی ہے۔ پیارے دوستو، فتح کا دن آ گیا۔ بالآخر 10 دن کے سخت محاصرے اور کئی حملوں کے بعد بیت المقدس کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ قطز خود سب سے آگے گھوڑے پر تھا، ہاتھ میں سبز پرچم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر وہی تکبیر جو کئی برس پہلے صلاح الدین نے بلند کی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہوا، نہ کوئی قتل عام، نہ کوئی ظلم، بلکہ فاتحین نے زخمی دیواروں کو چوم کر اپنے رب کے حضور سجدے دیے۔ الاقصی کی اذان، جسے برسوں بعد فضا نے سنا، جیسے کوئی ماں برسوں بعد اپنے بیٹے کی آواز سن لے۔ وہ لمحہ جب سلطان سجدے میں گر گیا۔ قطز نے جب مسجد اقصی میں قدم رکھا تو اس نے جوتے اتار کر کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا۔ یہ جگہ جوتے نہیں، آنکھوں سے چوبنے کی ہے۔ پھر وہ مصلی پر جا بیٹھا، روتا رہا، سجدے میں گرتا رہا اور یہی کہتا رہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس پھر سے امت کے سجدوں کا مرکز بن چکا تھا۔ قطز نے وہ خواب پورا کیا جو بغداد کی تباہی کے بعد بکھر گیا، اور اس کے بعد وہ سلطان نہ صرف زمین کا فاتح رہا بلکہ دلوں کا بادشاہ بھی بن گیا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کی فتح کے بعد مصر و شام کی فضائیں اللہ اکبر سے گونج رہی تھی، ہر چہرہ خوش، ہر دل مطمئن، اور سلطان قطز وہ تو جیسے زمین پر نہیں آسمان پر چل رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس میں ایک خطبہ دیا جو بعد میں تاریخ کی کتابوں کا حصہ بنا، اگر ہم نے اقصی کو آزاد کیا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اسے اپنے خون سے سینچیں، کیونکہ یہ محض زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایمان کا نقطہ ہے۔ فتح کے بعد لشکر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ہر شہر، ہر گاؤں سلطان کو سلامی دیتا، لوگ پھول نچھاور کرتے، بچوں کو مائیں انہیں قطز جیسے بیٹے کی دعائیں دیتی، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ تاریخ ایک اور موڑ پر کھڑی ہے۔ جس نے اسلام کو فتح دلائی، اس کو خنجر سے خاموش کروایا جانے والا تھا۔ جب قطز اور اس کا قافلہ فلسطین کے مقام الصلاحیہ پر پہنچا تو اچانک ماحول بدل گیا۔ بیبرس جو عین جالوت کا ہیرو بھی تھا، اب قطز کے ساتھ خاموش مگر فاصلوں پر تھا۔
لشکر میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید قطز کے فتوحات نے کچھ دلوں میں حسد پیدا کر دیا ہے۔ قطز رات کے وقت اپنے خیمے میں تنہا تھا جب اچانک اس کے محافظوں نے دیکھا چند قریبی جرنیل تلواریں لیے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے للکارا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان قطز جس نے تاتاریوں کے لشکر چیر ڈالے تھے، جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، اب ایک خیمے میں بے بس پڑا تھا۔ پہلا وار اس کے کندھے پر ہوا، دوسرا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا، لیکن قطز نے آخری لفظ جو کہے جنہیں تاریخ نے سونے میں لکھا، لبیک یا اقصی، میں نے وعدہ نبھا دیا ہے، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ اور پھر وہی ہوا جو شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، زمین نے اپنا بوسہ لیا، آسمان نے آنکھوں میں سے بارش برسائی اور تاریخ خاموش ہو گئی۔ سلطان قطز کی لاش اور امت کا نوحہ۔ قطز کا جنازہ سادہ تھا لیکن اس پر جو آنسو گرے وہ بادشاہوں کے محلوں سے زیادہ قیمتی تھے۔ بیت المقدس کے در دیوار، قاہرہ کی گلیاں اور مسجد اقصی کی محرابیں سب ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے، قطز چلا گیا ہے لیکن غیرت مسلم جاگ گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی سلطان قطز کی ایک مختصر ڈاکومنٹری کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا کہ میں آپ کو ایسی ہی مشہور کہانیاں سناتا رہوں۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔